تھے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ سیل العارم، پھر اللہ ان کے اوپر سیلاب بھیج دیتا ہے۔ قرآن مقدس ہے، بما کسبت ایدی الناس، قصور ہوتے ہیں ضرور اپنے، اس طرح تو قدرت سزا نہیں کرتی، لیکن قصور ہماری عمر کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ معصوم اور بزرگ اور خواتین بے قصور، وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں جو ڈیرہ غازی خان سندھ اور مختلف علاقوں میں، بلوچستان میں رود کوئی کا تباہ کن پانی آیا ہے، ایسی جگہ پہ پہنچا ہے جہاں صدیوں سے پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایسا انداز اور منظر میں نے جا کر دیکھا ہے کہ بستیاں صفا ہستی سے ختم ہو گئیں۔ قرآن بتا رہا ہے، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ کاش یہ لوگ آنے والی بات جو رسولوں نے سنائی اس کے ساتھ استہزاء، مخول اور مسخری نہ کرتے تو ان لوگوں کا یہ انجام اور یہ حال نہ ہوتا۔ ہمارے حالات دیکھو، رمضان آیا تو پاکستان میں جھوٹی سیاست کے شور و غل، نہ قرآن کی تلاوت، نہ روزہ، نہ اعتکاف، نہ قیام۔ پھر حج کا مہینہ آیا، بزرگی والا، حج کے مبارک دنوں کی تعریف قرآن میں والفجر ولیال عشر، پہلے عشرے کا اللہ نے تعریف میں ذکر کیا ہے، تو ہم نے اس کا بھی احترام نہیں کیا۔ پاکستان میں خود ساختہ فتنے اتنے ہیں، کہیں فرقہ واریت ہے، کہیں سیاست کی جوڑ توڑ ہے، اور کہیں مہنگائی کے طوفان ہیں، کہیں فیملی اختلافات ہیں، کہیں لوگوں کی لسانی تعصبات ہیں، کہیں لوگوں کے اپنے اپنے۔ یقین کریں یہ سارے معاملات نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن اب یہ حالات جو ہوئے ہیں، اللہ تعالی نے فرمایا تم نے منہ موڑا، اللہ نے پانی بھیج دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے تم تو کہتے تھے فلاں کی وجہ، فلاں کی وجہ، اب کوئی وجہ بتاؤ، ہے کوئی اللہ کے ماں سوا، کوئی سیاسی، کوئی مذہبی تمہارا کوئی تمہیں بچانے والا؟ وہی اللہ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس نے اپنی ذات کی طرف لوگوں کو سبق سکھایا ہے۔ لوگوں سمجھ جاؤ، ان اللہ مع الصابرین، تکلیف نہ آئے تو ایمان پکا نہیں ہوتا، دکھ درد نہ آئے تو جوان پکا نہیں ہوتا۔ میں اپنے دکھے اور غم زدہ بھائیوں کے دکھ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ قرآن ان کی حوصلہ افزائی بیان کرتا ہے، قرآن بتا رہا ہے
بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے ہیں، لیکن کربلا والوں سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بڑی ہستیاں آئی ہیں، لیکن انبیاء کے بعد پیغمبر کے خاندان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب ان کے اوپر تکلیفیں آئی ہیں تو تم بھی اس طرح کرو۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے، اسلام کا تقاضا یہی ہے۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا مالک کریم نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اصل تم میں مجاہد وہ ہے، کاوش کوشش کرنے والے، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صابرین ہیں۔ صابرین کا معنی، صبر کا معنی تکلیف میں، مہنگائی میں، بیماری میں، وباؤں میں، بلاؤں میں، دھمکیوں میں، ہر قسم کی آزمائش میں ڈٹ جانا، رک جانا، استقامت اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے اللہ اکبر ہمیں قرآن پاک میں سبق سکھائے ہیں۔ واللہ یحب الصابرین۔ اللہ تو پسند کرتا ہے صابرین کو۔ صابرین وہ ہوتے ہیں ان کے گھر بھی ختم ہو جائیں، پیارے بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں، ساری امیدیں بھی ٹوٹ جائیں، پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین۔ ایسے صابرین ہیں والصابرین فی البأساء والضراء۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے صابر تو وہ ہیں جو تکلیف میں صبر کرتے ہیں، سختی میں، تنگی میں، ہر معاملے میں ایسے صابر ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ قرآن جس طرح کے صابر پیش کرتا ہے، صابر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ الصادقین، سچے بھی وہی ہوتے ہیں، والقانتین، قیام کرنے والے عبادت گزار بھی وہی ہوتے ہیں، والمنفقین، پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے رہتے ہیں تاکہ وبائیں بلائیں ٹل جائیں، ہم کوئی صدقہ کر لیں، والمستغفرین، استغفروا ربکم انہو کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ایسے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس طرح راضی ہوتا ہے کہ اللہ ان کے لیے سبحان اللہ مال بھی، اولاد بھی، دنیا میں فصل بھی، کھیتی بھی، دنیا کی ساری آسائش بھی، سہولتیں بھی، پینے والے صاف پانی بھی ان کو عطا کرتے۔ یہ کون ہے؟ صابرین ہے۔ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے سونا، کوئی دیکھے نا زیورات کو تو کہتے ہیں یار بڑے خوبصورت ہیں، لیکن بنانے والے سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں پہلے میں نے ان کو بٹھی میں ڈالا تھا۔ آدمی بھی خوبصورت اس وقت بنتا ہے جب وباؤں سے، بلاؤں سے، سیلاب سے، عذاب سے، مہنگائی کے طوفانوں سے زندگی بسر کر کے پھر زندگی کیسے ہو اس کی زندگی کا مشن دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ۔
ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے نام پہ ڈرتے اور روتے ہیں، وہ تو صابرین ہیں۔ کیسے ہیں؟ فرمایا ایسے ہیں وہ صابرین۔ اصل تو دو جماعتیں ہیں، ایک شاکرین دوسرے صابرین۔ شاید ہمیں دو چیزوں کی سزا مل رہی ہے، شکر کا عالم یہ ہے کہ ہم ادھر گھر میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں یار ہم مر گئے، ساتھ ہی 5-6 کلومیٹر پر یارو کھوسا ہے اور اس کی مغرب کی طرف بالکل یارو کھوسے کے قریب 2 روڈیں جا رہے ہیں، ایک کچے پہاڑ کی طرف، اس سے پہلے ایک بستی عمرانی کی طرف جا رہا ہے۔ بستی عمرانی والا روڈ بڑی نہر تک آدمی جا نہیں سکتا، جانور مرے پڑے ہیں، اتنی جانور اور گھر گرے پڑے ہیں، یہ ہیں تو ہمارے قریب، وجہ کیا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ عقل والو عقل سے سوچو، بصارت والو آنکھوں سے دیکھو، یہ ہیں تھے تو تمہارے طرح، تمہارے بھائی تھے، ہماری رشتہ داریاں تھیں، ہمارے اہل العقیدہ تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھنا دیکھا جب طغیانی آتی ہے، زمین کانپنا شروع ہوتی ہے، آسمان تباہی برساتا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے، آؤ آؤ دیکھو کیسے مسلمان ہوتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، خوبیاں صفتیں اور صاف اللہ نے بیان فرمائے۔ مرد بھی مسلمان بھی، عورتیں بھی مسلمان، وہ فرما بردار ہوتے ہیں، وہ مومن مرد مومن عورتیں ہوتی ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ فرمایا وہ ایسے استغفار کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، صابرین شاکرین، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ ان کے لیے تو نے کیا بنایا ہے؟ مالک دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے، لوگوں دیکھو تو صحیح، ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور۔ جو ثابت قدمی اور صابر ہیں پھر شکر گزار ہیں، الحمدللہ، سب کچھ لٹا کر بھی ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ آج تو میرے دل میں بات تھی، میں صابرین بھی سناؤں گا، اور وہ قربانیوں والے مسلمان جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے اللہ کے نام پہ قربان کی ہے، ان کی شہادت بھی سناؤں گا، جن کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ طوفان آئے، عذاب آئے، دھمکیاں آئے، سیلاب آئے، دنیا میں مہنگائی آئے یا دنیا میں وبائیں آئے یا بلائیں آئے یا دنیا کی کفر کی فوجیں آئے، تو ان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے وما بدلو تبدیلا، جانتے دی ہوئی اللہ کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ تیرے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک انداز میں حوصلہ افزائی کر رہا ہوں،
اور تعزیت کے طور پہ پیغام بھیج رہا ہوں جن لوگوں میں کافی تعداد میں لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ فرمایا جس طرح میدان میں جانے والا آدمی شہید ہے، اس طرح پانی میں ڈوب کر وفات پانے والا آدمی بھی شہید ہے۔ میرا پیغام دکھ درد اور غم میں رہنے والوں کو سناؤ کہ مرکز توحید کا طالب علم یہ بیان کرتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب۔ اگر بغیر حساب کے کوئی جنت میں جائے گا تو وہ صابر ہوگا۔ کیسا صابر؟ کہ اللہ کے نام پہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ گیا ہے، اللہ انفسہم میری جان لے لے، واموالہم سارا سامان لے لے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ مجھے جنت دے دے۔ میرے اللہ وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا۔ یا رب یہ اپنے ہیں تو چھوڑے ہیں، یہ رشتے ہیں تو توڑے ہیں، تیری توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا یا رب۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشُّہَدَاء یہ ہے میرا شہید، وَالشُّہَدَاء دیکھو دیکھو جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اب اس کی تذکرہ ذکر، اس کی زندگی کا فکر، ایک طرف تو کربلا کے شہداء ہمارے ان ایام میں سامنے ہیں، دوسری طرف ہمارے دکھ درد میں، اللہ اکبر، بے خبری میں، رات کے اندھیروں میں گھر میں سوئے ہوئے، وہ سیلابی پانی میں شہید ہونے والے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں یہ سارے کے سارے شہداء، تمام کے تمام شہداء دعوت فکر کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے، پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں، پھر حدیث کو دیکھتے ہیں، پھر ہم سب جتنی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ عقیدہ بنا لو کہ مومن موت سے ڈرتا نہیں، موت مانگتا بھی نہیں۔ میرے بڑے بڑے عنوان نیٹ پہ موجود ہیں۔ کئی سال پہلے میں نے لاہور میں ایک عنوان بیان کیا ہے، مومن کا جینا عبادت کے لیے ہوتا ہے، مومن کا مرنا شہادت کے لیے ہوتا ہے۔ ہر ایک کو شہادت ملتی نہیں، نصیب والے کو ملتی ہے۔ مومن موت سے ڈرتا بھی نہیں، موت مانگتا بھی نہیں۔ اب موت ڈر رہی ہوتی ہے، دنیا والوں کو سمجھایا جا رہا ہے یہ جذبات کی باتیں نہیں، یہ میرے دل کے درد اور اظہار کی باتیں ہیں۔ پوری قوم موت سے نہ ڈرے، ڈرے تو اپنے اللہ سے ڈرے، بلکہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھے کہ ہم آئے ہی شہادت کے لیے ہیں۔ یہ شہید تھے جو خوش نصیب تھے، جو دنیا سے چلے گئے، قرآن میں ان کا تذکرہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ۔ یہ جو سیلاب میں شہید ہوئے، یہ جو مظلوم کربلا میں شہید ہوئے، یہ جو میدان میں کشمیر میں شہید ہوئے، اتفاق دیکھو ادھر کشمیر کے مظلوموں کی بات بھی آج چل رہی ہے، ادھر سیلاب والوں کی بات بھی چل رہی ہے۔ میرے سامنے شہداء کا مجموعہ سامنے آتا ہے۔ خواتین کی شہادت پیش کروں،
اہل بیت کی شہادت پیش کروں، بچوں کی شہادت پیش کروں، دوسروں کی موت کو دیکھ کر کچھ تو اپنے دل میں یہ تمنا کر لو کہ اللہ ہمیں بھی وہ بنا لے جو تیری بارگاہ میں آئے تو تو پوچھے میرا بندہ کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ اپنے بندے سے خود پوچھے میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ حدیث میں اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے میرے بندے فرحین بما، 11واں سپارہ ہے، قرآن پاک ہے، تمنا کریں اپنے دل میں، موت سے نہ ڈرا کریں، نہ سیاستدانوں سے ڈریں، نہ حکمرانوں سے ڈریں، نہ دنیا کے اللہ اکبر بڑے بڑے مہنگائی کے طوفانوں سے ڈریں، نہ دنیا کے معاملات میں ڈریں، ڈریں سو اللہ سے ڈریں، اور جس اللہ نے ہمارے لیے ایک سبحان اللہ اونچا مرتبہ بنایا ہے وہ ہے کیا ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایسے متشابہ ہیں کہ پورے قرآن میں جتنی شہادت کے ذکر ہیں میں نے آج صبح کی نماز کے بعد وہ سارے یاد کیے، لیکن پھر میرے دل میں تھا کہ 35 بلاغ کے ساتھی جتنی زور لگاؤں جتنی قرآن سناؤں بعد میں کہیں کہ دیر بڑی ہو گئی، میں نہیں 1 منٹ اوپر کروں گا، لیکن تھوڑا سبق یاد تو کر لو۔ یہ ہیں جان ہتھیلی پہ رکھ کر جانے والے، یہ مسلمان کی تمنا ہے، موت مانگتا بھی نہیں، موت سے ڈرتا بھی نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے وہ اس خوشی میں جا رہا ہے۔ خوشی کیسی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا چاہتا ہے؟ بندے کا حال دیکھو، بندہ اس طرح خوش ہو رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ جشن منا رہا ہے، فرحین فرحت ہے اس کے لیے۔ لفظی ترجمہ پڑھیں، یاد کریں، مغرب سے عشاء تک قرآن کے ترجمے کو ٹائم دیں، سارا دن کاروبار کریں، ساری رات آرام کریں، موبائل کو نہ چھیڑیں، مغرب کے بعد لفظی ترجمہ لے لیں۔ تاج کمپنی نے ایک قرآن شائع کیا ہے، بچپن سے میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا اور دیکھا، اس کا نام ہے تعلیم القرآن۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہے محمد دین یا دین محمد، بلا تفریق، نہ کسی مسلک نہ جماعت۔ تاج کمپنی ہمارے پاکستان کی کمپنی ہے، قرآن کی اشاعت کے شائع کرنے والی، اور قرآن کیا ہے؟ تعلیم القرآن۔ 2 ترجمے ہیں، ایک لفظی ایک با محاورہ، ہر بہن ہر بھائی لے لے، پھر اٹھائیں ان کو دکھائیں، جو کہتے ہیں شہادت غم ہوتی ہے، جو کہتے ہیں شہادت ایک اللہ اکبر قسم و قسم کا دکھ ہوتا ہے، نہیں نہیں، شہادت تو اعزاز ہے، شہادت منصب ہے، شہادت ایک رتبہ ہے، شہادت ایک ایسی خوشی ہے کہ تم تو سیلاب کی زدگان کو دیکھ کر اپنی وزیر اعلیٰ کی خوشی منا رہے تھے نا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ دکھ انسان تمہیں نظر نہیں آئے، تم اپنی اپنی سیاست کے بھنگڑے ڈال رہے ہو۔ آؤ دیکھو، یہ اعزاز ہے جن کو اللہ نے، یہ خوش نصیب تھے جن کا اللہ نے مقدر ایسا بنایا کہ وہ رات کو نیند میں تھے، صبح جنت میں پہنچ گئے، مہنگائی سے بھی نجات مل گئی۔
دکھ درد سے بھی نجات مل گئی، وباؤں بلاؤں سے بھی نجات مل گئی، فیملی اختلافات سے بھی نجات مل گئی۔ کہاں پہنچے ہیں؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ قرآن بتا رہا ہے وہ فرحت میں آ گئے، وہ خوشی میں آ گئے، وہ جشن منانے لگے۔ ادھر عرش والے نے کلام فرمایا، میرے بندے تمہاری منشا کیا ہے؟ میرے بندے تمہاری رضا کیا ہے؟ میرے بندے تم چاہتے کیا ہو؟ دیکھو دیکھو، شہادت غم ہوتی تو اللہ اس طرح نہ پوچھتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے شہید تو کیا چاہتا ہے؟ شہید چاہتا ہے اللہ ثم احیا ثم اقتل، مجھے پھر بھیج دنیا میں زندگی دے۔ میں قرآن کو پڑھتا ہوں، میں حدیث کو پڑھتا ہوں، کبھی شہید کی خود بات قرآن نقل کرتا ہے۔ شہید کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي ضل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة۔ اللہ نے شہید کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ آگے جب پہنچتا ہے تو کبھی اللہ اس سے بات کرتا ہے، کبھی وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ شہید کی بات قرآن میں ہے، کیسے کیسے فرمایا دے جیسے جیسے جنت میں داخل ہوا تو فرمانے لگا شہید قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ نے مجھے عہدے دیے ہیں، قرآن بتا رہا ہے شہید کو عہدہ ملتا ہے۔ تمہارے کسی حکمران کو کوئی عہدہ ملے، اس کو پتہ بھی نہ ہو سپریم کورٹ پھر اس کو کینسل کرے گا، لیکن تم کتنی خوشی میں آتے ہو۔ یہ عہدہ وہ ہے جو کبھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کسی کے اوپر کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کوئی اوپر لا نہیں ہے۔ یہ کیسا عہدہ ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون، زندہ تو رو رہے تھے اجن زخم سلاب دے ساویہن ان نیر وہاں یا تقریر سناؤں ای اوکھے وقت اپنے پیارے دوستان دے اساں ساتھ نبھاؤں یا آواز سناؤں ڈھٹے گھر وچ کلیم دیاں کیا تقریراں ای مشکل وقت گھر بنواؤں یا بال پڑھاؤں۔ دنیا والوں کو سمجھایا لوگوں دیکھو تو صحیح ایسے مشکل وقت اللہ نے دکھ درد والے دلوں کو دکھا دیے۔ لوگوں مشکل ٹائم اللہ نے بنایا گئے، لیکن مالک فرماتا ہے انما العسر یسرا، مشکل نہ آئے تو آسانی نہیں آتی، آسانی آئے تو مشکل آ جاتی ہے۔ ایمان کو پکا کرنے کے لیے، جوان کو پکا کرنے کے لیے، حوصلے بلند کرنے کے لیے، گناہ کو ختم کرنے کے لیے، جنت کے لیے اللہ اکبر، اللہ دنیا میں تکلیفیں بھیجتا ہے۔ کیسی تکلیفیں آئی ہے اب دیکھنا دیکھنا، ساری تکلیفوں کے باوجود کہتے ہیں اللہ جس طرح مجھے دنیا میں شہید کیا گیا ایک مرتبہ دنیا میں بھیجا جائے۔
اور جنت میں جب جنت کے نظارے دیکھتے ہیں قال یا لیت قومی یعلمون، میرے رشتہ دار جانتے ہوتے، میری قوم جانتی ہوتی بما غفر علی، وہ تو مجھے مجرم کہتے تھے، میں بخشا گیا ہوں۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، مجھے مکرم محترم، آپ نہیں لکھتے محترم مکرم، یہ قرآن میں ہے، شہید کہہ لے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، مجھے مکرم اور محترم بنایا گیا ہے۔ آج لوگ جان لیتے کہ شہادت کا لطف، شیرینی، لذت کیسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیں پڑھیں، قرآن پاک حوصلے دے رہا ہے۔ اللہ کیسے بندے ہوتے ہیں؟ والصابرین علی ما اصابہم ان ذلک من عزم الامور، میرے صابر بندے ایسے ہوتے ہیں، عزم و ہمت والے ہوتے ہیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ان ذلک لمن عزم الامور، وہ بندوں پہ کیس مقدمات نہیں کرتے، ہمت والے ہوتے، ایک دو صابر ہوتے، جن پہ تکلیف آئی ہے وہ زندہ سن رہے ہیں، اور وہ لوگ جنت میں چلے گئے۔ آپ دیکھ لیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتا ہے یہ ہمت کے کام خوش نصیبوں کے کام ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ کا وعدہ تو ہے صابرین کے ساتھ، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر بھی ہے۔ اللہ تیرا قرآن کیا حوصلہ افزائی پیش کرتا ہے۔ لوگو یہ سارے بے صبری کے کلمات، اب 2-4 منٹ ہیں، چلو دیکھتا ہوں بے صبری کے کلمات کہتے۔ من ضرب الخدود، جس نے اپنے آپ کو مارا، وہ شکل جیوب، اپنے بالوں کو گریبان کو پھاڑا، دعا بدعوى الجاہلیہ، آوازیں نکالی مرثیہ خانی کی، لیس منا، پیارا فرماتا ہے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریم رحمت دو عالم، ساری کائنات کے پیشوا و مقتدا، ساقی کوثر شافی معاشر، والضحا کے چہرے والے، واللیل کے زلفوں والے، وما رمیتا اذ رمیتا کے ہاتھوں والے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء کی نشانی والے، ما داغ البصر وما دغا کی آنکھوں والے، وہ فرماتے ہیں جس نے دعا بدعوى الجاہلیہ، مرثیہ خانی کی، وہ جاہلیت کی آوازیں نکالی، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ حکمرانوں فکر کرو، کیوں ظلم کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ ایک طرف تو پاکستان کے وسائل نہیں ہیں، دوسری طرف 10 دنوں کے لیے اتنی وسائل، اس طبقے کو پوری دنیا میں میڈیا پہ اور بازاروں میں ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا سننا گناہ ہے۔ ہماری ماں کا شکوہ کرے تو ہم زبان کھینچ لیں گے، لیکن جو ہماری ماں ازواجہ امہاتہم، رسول کی گھر والی، اور ہمارے باپ کا کوئی شکوہ کرے تو ہم اس کے لیے بہت دکھ رکھتے ہیں، لیکن 10 دنوں میں کبھی تبرہ ہوتا ہے سیدنا امیر معاویہ پر، کبھی زبان درازی ہوتی ہے ربی کے مسلح پہ شہید ہونے والے، زخمی ہو کر شہید ہونے والے عمر پاک پر، کبھی سیدنا عثمان کے حیا پہ زبان درازی ہوتی ہے۔ پھر دیکھو ہماری عوام کے اللہ اکبر اکثریت پر انتظامیہ جو ہے وہ مسلط کر رہی ہے ان لوگوں کو
جن کی آوازیں، جن کا سارا انداز نہ قرآن میں نہ حدیث میں. مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں نے شروع کی ہے بات تو میرے دل میں تھی کہ میں حسرت پوری کروں گا، آج کم سے کم قرآن کی آیات ساری سناؤں گا، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ وقت نے ہمارا وہ ٹائم ہی پورا کر دیا. اب دنیا والوں کو سمجھاؤ کہ ہمارا عقیدہ صابرین والا ہے. کیسا عقیدہ ہے؟ صابرین والا، شاکرین والا. بابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو چھری لے لے، میری گردن پہ چلا، میرے اللہ نے چاہا تو نہ میں ناتم کروں گا نہ آہذاری کروں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ ہمیں فرقہ واریت سے، ہر قسم کی جھوٹی سیاست کے جوڑ توڑ سے، ہر قسم کے تعصبات سے، اختلافات سے، مہنگائی کے طوفان سے، گندے حکمران سے، اور اللہ دنیا میں جتنی ہی غلط چیزیں ہیں، موبائل کی شرارتوں سے، ہمیں ہمارے بچوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے شہادت کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن دیکھیں شہید کب ہوں گے. کبھی تذکرہ کرنا ہو تو شہید کی باتیں سنتے ہیں، لیکن شہید کا ایک طرف انداز، اس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے قربان کر دی ہے. ہم تھوڑا سا وقت گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے. میں عام لوگوں پہ کبھی پریشان ہوتا ہوں، کبھی اپنے خطباء پہ پریشان ہوتا ہوں، جنہوں نے چلو یہ دنیا دار ڈاکٹر انجینئر یہ تو بیچارے فیسیں دے کر پتہ نہیں اپنے داخلے فیس اور کنونس فیس اور باقی ہاسٹل فیس بڑی فیسیں ادا کرتے، لیکن ہمارے مولوی مرکز توحید میں دیکھتا ہوں علماء ہر سال فاضل ہوتے ہیں، لیکن 10 سال 8 سال 6 سال 3 سال 2 سال پڑھنے کے باوجود وہ سارا مسلمانوں کے صدقے پہ پڑھ رہا ہوتا ہے. اب ایک آدمی نے ساری تعلیم فری میں حاصل کی، لباس بھی مفت، علاج بھی مفت، خوراک بھی مفت. جب ممبر پہ آیا تو کہنے لگا پیسے کتنی دو گے؟ میں نے کہا جتنی شہید لیتا ہے اتنی پیسے لے لینا. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کہا قاری صاحب آپ کا بیان کرانا ہے، آپ پیسے کتنی لوگے؟ میں نے کہا جتنی شہید لیتا ہے. کہنے لگا شہید تو جنت لیتا ہے. میں نے کہا ہم بھی جنت لیتے ہیں. ہمیں کیا دنیا میں فکر لے کر پھرتے ہو؟ اس قرآن کی سودے بازی یہ قیامت کی نشانی ہے. فرمایا قرب قیامت ایسے قاری، پیٹ کے پجاری، دین کے وپاری آئیں گے جن کا حالت یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے دین کو، اللہ اکبر، نہ قرآن کو دیکھیں گے، نہ قربانیوں کو دیکھیں گے، نہ رسول کے پتھر کھانے والے اس مقام کو دیکھیں گے، نہ طائف ان کو یاد ہوگا، نہ کربلا ان کو یاد ہوگا، نہ ان کو کوئی اور منظر یاد ہے، نہ شہدائے احد یاد ہیں، نہ شہدائے بدر یاد ہیں، نہ شہدائے خندق یاد ہیں. رسول کے یاروں نے تو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو یہ کلام ہمارے تک پہنچا ہے. آج ہم قربانیاں دیں گے تو اسلام تو اللہ نے بلند کرنا ہی ہے، ہمارا نام اللہ کے ہاں بلند ہوگا. اللہ نے نیکی کو جنت کا ذریعہ بنایا ہے. وعدہ کرو کہ اللہ جب تیرا بلاوا آئے، تو نے ٹائم مانگا نماز کے لیے ہم آئیں گے، تو نے مال مانگا سال کے بعد زکوٰۃ کے لیے تو ہم ادا کریں گے. یہ مسلمان کی علامت ہوتی ہے. اللہ تو نے جان مانگی تو ہم جان دیں گے. مجھے ایک بات ضروری کہنی ہے کہ ہمارے وطن کے محافظ، قوم کے محافظ، ان بیچاروں کو جہاز میں ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ سے دعا کرو، اللہ جو لوگ سیلاب میں
جو جہاز میں وطن کی حفاظت میں، جو کربلا میں جتنی لوگ ہی دنیا میں اللہ کلمہ پڑھنے والے تیرے رسول کے امت میں شہید ہوئے ہیں، سب کے درجات بلند فرما اللہ، سب کی مغفرت فرما اللہ، تمام کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، حوصلے عطا فرما اللہ کریم، ہم سب کو یہ حوصلہ دے کہ ہم اپنے پڑوسیوں میں لڑائیوں سے جھگڑوں سے بچ سکیں۔ آخری میرا پیغام، اگر کوئی بھائی میڈیا کا نیٹ کا بیٹھا ہے تو وہ پیغام دیں کہ 35 بلاک کی مرکزی مسجد اہل حدیث سے یہ پیغام آیا ہے، اپنے حق کسی کو آدمی لے بھی سکتا ہے لیکن صبر کرتے ہوئے معاف کر دے تو جنت کے وسط میں اللہ اس کا ٹھکانہ بنائے گا، اس کا گھر بنائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دل بہت دکھا ہوا ہے، کبھی میں نے حیوانوں کو، جانداروں کو اور جانوروں کو، چار پاؤں کو ایسے مرا ہوا دیکھا ہے، کسی اپنے یاروں کھوسا اور شادن لنڈ کے قریب کالا اور اوپر شیرو دستی، اور جہاں جہاں یہ تباہیاں ہوئی ہیں، میں پورا ہفتہ وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ پیکج کے سلسلہ میں، علاج کے سلسلہ میں ہم پہنچتے رہے ہیں، لیکن دکھ بہت ہوا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کیوں آتے ہیں یہ چیزیں؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو عبرت حاصل کرو۔ اور وہ مظلوموں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جنت تو ویسے ہی بنا دی ہے کیونکہ تم صابرین ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، صحیح عقیدہ بنانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔